السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں جاری ہے، جس میں قومی مفاد کے اہم امور پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے آج کراچی میں پاک بحریہ کے زیر اہتمام بین الاقوامی بحری مشق امن 2023 کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور آئیوری کوسٹ نے تجارت اور ثقافت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ نوجوان پاکستانی سفارتکار عالمی برادری کے ساتھ تعلقات مسلسل مضبوط بنائیں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آج ڈیجیٹل آن لائن پاور آف اٹارنی کی سہولت شروع کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی اور پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی کی فضائی حکومت کی جانب سے کشمیری عوام کو ان کی زمینوں اور املاک سے بے دخلی کے خلاف کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ممتاز برطانوی روزنامے دی گارجین نے بتایا ہے کہ بھارت جواہر لال نہرو کے خطوط اور 1947 کی دیگر دستاویزات کو سامنے ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل کا مقبوضہ مغربی کنارے میں 9 بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ خطے میں کشیدگی کو مزید ہوا دے گا۔ کیپ ٹاؤن میں ICC ویمن T20 عالمی کپ میں کل پاکستان کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ کراچی میں 8ویں پاکستان سپر لیگ کا دوسرا میچ کراچی کنگز اور پشاور زلمے کے درمیان جاری ہے۔ تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما سردار عبدالرب نشتر کی آج 65ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں قومی مفاد کے اہم امور پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں پاک بحریہ کے زیر اہتمام بین الاقوامی مشترکہ بحری مشق امن کا معائنہ کیا۔ مشترکہ بحری مشقوں میں 50 سے زائد ملکوں کی بحری افواج نے حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ اعظم نے بحری قزاقوں کے خلاف پاک بحریہ کی کارروائی کا آپریشنل مظاہرہ دیکھا، جبکہ انہوں نے اہداف پر راکٹ فائر کرنے کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ وزیر اعظم نے امن مشقوں کے دوران سمندر سے فضا تک ہدف کو نشانہ بنانے کا بھی مشاہدہ کیا۔ واضح رہے کہ امن 2023 مشقوں کا آج آخری دن تھا، جو 5 روز تک جاری رہی، جس میں 2 مراحل بشمول لینڈ فیز اور سی فیز شامل ہیں۔ مشقوں میں 50 سے زائد ممالک نے اپنی بحری اثاثوں، مندوبین اور بحریہ کے حکام کے ساتھ حصہ لیا۔ ان مشقوں کا مقصد کھلے پانیوں میں قزاقوں، اسمگلنگ اور دہشت گردوں کے خلاف مناسب مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنا تھا۔ یہ مشقیں پاک بحریہ کی جانب سے ایک عظیم اقدام ہے جو ہر 2 سال بعد منعقد کی جاتی ہیں اور جس نے دنیا بھر میں پہچان حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معاون خصوصی احمد چیمہ کی والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوگوار خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ پاکستان اور آئیوری کوسٹ نے معیشت، تجارت اور ثقافت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں آئیوری کوسٹ کی قومی اسمبلی کے صدر ایڈما بکٹوگو کی قیادت میں دورے پر آئے ہوئے وفد اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے اعلیٰ سطح پر وفود کے تبادلے کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان آئیوری کوسٹ کو ایک اہم ملک سمجھتا ہے اور افریقہ کے ساتھ روابط پالیسی کے تحت افریقی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہیں اور ترقیاتی عمل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ملکوں کے پاس سیاسی اور معاشی تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے آئیوری کوسٹ کے کاروباری افراد پر زور دیا کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں اور یہاں سرمایہ کاری کریں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آئیوری کوسٹ کی قومی اسمبلی کے صدر کو اسلام آباد میں سفارتی مشن کھولنے پر بھی زور دیا، جس سے دو طرفہ تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ ایڈما بکٹوگو نے کہا کہ ان کا ملک باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے صدر کو اپنے ملک کی معاشی اور بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس سے پہلے وقت کی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے ساتھ بھی آج ایک ملاقات ہوئی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ دورے سے پاکستان اور آئیوری کوسٹ کے عوام کو ایک دوسرے قریب لانے میں مدد ملے گی۔ دونوں ملکوں نے پاکستان اور آئیوری کوسٹ کے درمیان پارلیمانی دوستی گروپ کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے۔ پاکستان بھی آئیوری کوسٹ کی طرح ایک زرعی ملک ہے اور دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ آئیوری کوسٹ کی قومی اسمبلی کے صدر نے کہا کہ آئیوری کوسٹ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی اور انہیں عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا اور یقین دلایا کہ ریاست پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے وعدوں کی پاسداری کرے گی۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ حکومت ایک آرڈیننس کے نفاذ کے ذریعے ٹیکسوں سے اضافی محاصل وصول کرنا چاہتی ہے۔ صدر نے ہدایت کی کہ اس اہم معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا اور فوری طور پر اجلاس بلانا زیادہ مناسب ہوگا تاکہ یہ بل بغیر کسی تاخیر کے نافذ العمل ہو جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت تمام بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے محنت سے کام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے افسروں کے لیے 42ویں خصوصی سفارتی کورس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی قومی مفادات، عملیت پسندی، تعمیری تعلقات، اختلافات کو خوش اسلوبی سے سنبھالنے اور مشترکہ مفادات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے پر رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس ہماری اس پالیسی کی کامیابی کا ثبوت ہے، جس میں چین، امریکہ، اسلامی دنیا اور دوسرے ملکوں نے پاکستان کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے فارن سروس کو مہارت سے لیس کرنے اور موجودہ دور کے جغرافیائی اور سیاسی اور جغرافیائی اور اقتصادی حقائق کو سمجھنے اور ان کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے طریقوں اور تکنیک کو اپنانا ناگزیر ہے جو بیانیے کی تشکیل، اسے پھیلانے، اقتصادی روابط اور برآمدات کے لیے منڈیوں کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خدمات بہتر بنانے کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی میدان میں پاکستان کے لیے تصویراتی گنجائش میں اضافہ کرنا سفارتکاروں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج اسلام آباد میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختار نامے کے خودکار نظام کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے جاوید اقبال سے۔ آج اسلام آباد میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختار نامے کے خودکار نظام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور پاکستانی مشنز کی سہولت کے لیے اسے نادرا کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں یہ سروس دفتر خارجہ میں بھی دستیاب ہوگی۔ آپ کا آن لائن پاور آف اٹرنی کا فیسلٹی کو لانچ کیا ہے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، ہمارا مشنز کے لیے جو انڈر فنڈڈ ہے، اوور برڈنڈ ہے، ہمارے لیے، ہمارے ایمبیسڈرز کے لیے، ہمارا کونسل جنرلز کے لیے، ہمارا پورا نظام کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آج جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، شکریہ بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نادرا طارق ملک نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ سروس 197 ممالک میں دستیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مختار نامے کی سہولت کے آغاز سے بیرون ملک پاکستانی اس سہولت سے آن لائن مستفید ہو سکیں گے، جس سے ان کے وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ چیئرمین نے کہا کہ عدالتوں میں ریکارڈ تک رسائی کی فراہمی کے لیے اس عمل میں آن لائن ویڈیو کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے وزارت خارجہ کے تعاون سے تمام قانونی رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب درخواست دے کر گھر بیٹھے پاور آف اٹارنی حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں پاکستانی سفارتی مشن جانے کی ضرورت بھی نہیں جو کافی فاصلے پر موجود ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تیز اور محفوظ سروس ہے جو سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے شروع کی گئی ہے جو پاکستان میں رہائش پذیر کسی شخص کو پاور آف اٹارنی دینا چاہتے ہیں۔ اس سہولت کے تحت درخواست گزار کو اپنا اکاؤنٹ بنا کر
پاور آف اٹارنی تک رسائی حاصل ہوگی اور اسے دیگر تفصیلات کے ساتھ ای میل پتہ دینا ہوگا۔ ایک دفعہ کامیابی سے سائن اپ اور تصدیق ہونے کے بعد درخواست گزار مطلوبہ دستاویز جمع کر کے پاور آف اٹارنی کا اندراج کرا سکتا ہے۔ پاور آف اٹارنی کی آن لائن درخواست جمع کرانے سے قبل درخواست گزار کا بیرون ملک رہائش پذیر پاکستانی ہونا لازم ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج اسلام آباد میں شام کے سفارت خانے گئے اور حالیہ زلزلے کی وجہ سے شام میں ہونے والی ہلاکتوں پر شامی سفیر کے ساتھ تعزیت کی۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان دکھ اور افسوس کی گھڑی میں شام کی حکومت اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں آج شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے پارلیمنٹ کے تمام ارکان کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔ پارلیمنٹ کا مختصر مشترکہ اجلاس ہوا جس میں امن و امان قائم کرنے اور دہشت گردی کے بارے میں آگاہی اور اتفاقی رائے پیدا کرنے سمیت مختلف امور پر بحث دوبارہ شروع کی گئی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے تجویز پیش کی کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قانون سازوں، ماہرین اور علمی شخصیات کی ایک کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے۔ سردار ریاض محمود خان مزاری نے کہا کہ امن و امان قائم کرنا ضلع راجن پور میں ان کے حلقے کے لوگوں کا بڑا مطالبہ ہے۔ اسپیکر نے ایوان میں متعلقہ وزراء کی غیر حاضری کا نوٹس لیتے ہوئے مشترکہ اجلاس کی کارروائی اس ماہ کی 28 تاریخ کو شام 4 بجے تک ملتوی کر دی۔ سینٹ کا مختصر اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے کہا کہ وہ اپنے رویے کا جائزہ لیتے ہوئے اسے درست کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پارلیمنٹ کی بحرمتی کے بجائے ہوش سے کام لے۔ قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم ستی نے حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا ذکر کیا۔ بعد میں چیئرمین سینٹ نے ایوان کا اجلاس ایجنڈا شروع کیے بغیر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اسرار سعید جیسے کیسز ہر روز عمران خان کی اصلیت بے نقاب کر رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں LDA کے چیف انجینئر اسرار سعید نے عدالت میں حلف نامہ جمع کروایا ہے جس میں تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے شہباز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات کے ایجنڈے کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران شہباز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کرنے کے لیے شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے مقدمات کو درست ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہ پیدا کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرز پر LDA کے چیف انجینئر اسرار سعید کو بھی ایک گواہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم اپنے خلاف مقدمات کا عدالتوں میں جا کر دفاع کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ بلین ٹری سونامی منصوبے، توشہ خانے اور بدعنوانی کے دیگر مقدمات میں عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں۔ پنجاب بھر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے نوجوان رہنماؤں کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ جماعت کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کی۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے محمد جواد کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور میں مسلم لیگ نون کی نوجوان قیادت سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ ملک مزید سیاسی تقسیم در تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت جلد ایک چارٹر آف یوتھ قوم کے سامنے لائیں گے جس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ ہے اس کی کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے اور حکومت کو کس طرح سے یوتھ کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی ایک ڈائریکشن ملے۔ یوتھ اس قوم کی تقدیر بدل سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کرانے پر غور کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے پانی کے بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے مزید عالمی تعاون پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں سالانہ پارلیمانی سماعت کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم درانی نے کہا کہ عالمی موسمیاتی تبدیلی پانی دستیابی پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے جس کے باعث بعض خطوں میں پانی کی کمی ہو گئی ہے اور گردے علاقوں میں سیلابوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے 250 سے زائد اراکین، اسپیکر، مشیر اور 60 سے زائد ممالک کے متعلقہ حکام اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وفد کی قیادت ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کر رہے ہیں۔
دوسرے سیشن میں سینیٹر ثنا جمالی نے مالیاتی وسائل اور ٹیکنالوجی منتقلی کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنے پر زور دیا اور معقول اور صاف پانی تک رسائی اور سب کے لیے صفائی اور نکاسیاب کے شعبے میں یہ مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ تیسری نشست میں سینیٹر عبدالقادر نے پانی کی فراہمی، نکاسیاب، سیلاب سے تحفظ، آبی ذخائر اور آبپاشی کی اسکیموں کے لیے سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر پارلیمانی وفد نے اقتصادی ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل نوید حنیف سے ملاقات کی اور آبی قلت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آبی اہداف کے حصول اور موسمیاتی ایجنڈے کے فروغ کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لوگوں کو مختلف بہانوں سے ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کرنے سمیت نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف خود کو مکمل ہڑتال ہوگی۔ اس کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ زمینوں پر قبضے کی مودی کی پالیسی کا مقصد کشمیریوں کی شناخت اور ان کے مسلم تشخص کو مٹانا ہے۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے گٹھ جوڑ کو ظالمانہ اقدامات کے ذریعے اپنے وطن کو چھیننے اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی اجازت نہ دیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت کی پالیسیوں کا مقصد مختلف ہیلوں بہانوں سے کشمیریوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے بے اختیار کرنا ہے۔ لندن میں برطانوی روزنامے دی گارڈین نے کہا ہے کہ پاکستان نہرو کے خطوط اور بھارت نہرو کے خطوط اور 1947 کی دیگر دستاویزات کو شائع ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق ان خطوط میں جنہیں بوچر پیپرز کے نام سے جانا جاتا ہے وہ سیاسی اور فوجی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ پہلے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے پاکستان کے ساتھ کیوں جنگ بندی کی اور کیوں جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دی گئی۔ بوچر پیپرز جنرل سر فرانسس رابرٹ رائے بوچر اور نہرو سمیت سرکاری عہدیداروں کے ساتھ روابط سے منسوب ہیں۔ جنرل بوچر نے 1948 اور 1949 کے درمیان بھارتی فوج کے دوسرے کمانڈر ان چیف کے طور پر خدمات انجام دیں۔ نئی دلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفاتر کی تلاشی لی گئی ہے۔ یہ تلاشی بھارتی انکم ٹیکس حکام کی جانب سے تفتیش کے طور پر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرنے کے حوالے سے برطانیہ میں ایک دستاویز نشر ہونے کے بعد تلاشی کا یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ دستاویز میں 2002 میں گجرات میں مسلمان مخالف فسادات میں وزیر اعظم مودی کے کردار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جب وہ ریاستی وزیر اعلیٰ تھے۔ ترکی اور شام میں گزشتہ ہفتے آنے والے ہولناک زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 37,774 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق ترکیہ میں 31,974 جبکہ شام میں 5,800 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ادھر شام کے صدر بشار الاسد نے ترکیہ کے 2 مزید سرحدی راستوں کے ذریعے شام کے متاثرہ علاقوں میں اقوام متحدہ کی امداد فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ روسی فورسز نے آج مشرقی ڈونیٹسک ریجن میں اگلے مورچوں پر یوکرینی ٹھکانوں پر بمباری کی ہے کیونکہ یوکرین کو ہتھیاروں کی مزید فراہمی کی منصوبہ بندی کے لیے نیٹو اتحادیوں کا برسلز میں اجلاس ہوا ہے۔ حملے کا 1 سال مکمل ہونے کا دن قریب آنے پر روس نے جنوبی اور مشرقی یوکرین کے وسیع علاقے میں کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ فوجی نقل و حمل کی دوڑ بن چکی ہے جس میں روس اور یوکرین کو اگلے مورچوں کو ہتھیاروں اور اسلحے کی فراہمی جاری رکھنے کے چیلنجز درپیش ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل کا مقبوضہ مغربی کنارے میں 9 بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کے فیصلے سے علاقے میں کشیدگی بڑھے گی۔ برسلز میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے 9 بستیوں کے الحاق کا اعلان صریحاً غیر قانونی عمل ہے۔ شہزادہ فیصل نے امن کے لیے راستہ تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیل مغربی کنارے کے 9 چوکیوں کو قانونی حیثیت دینے کا اعلان کر چکا ہے اور مزید 10,000 بستیاں تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما سردار عبدالرب نشتر کی آج 65ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی پر ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی خصوصی رپورٹ۔ سردار عبدالرب نشتر 13 جون سن 1899 کو پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔
انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز انڈین نیشنل کانگریس سے کیا، مگر جب انہیں اس تلخ حقیقت کا ادراک ہوا کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعصب ختم نہیں کر سکتے تو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ معروف شاعر، مصنف اور براڈ کاسٹر مشتاق احمد شباب نے سردار عبدالرب نشتر کی سیاسی اور ادبی خدمات کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ جب قیام پاکستان کے لیے جدوجہد شروع ہوئی تو انہوں نے دن رات پاکستان کے قیام کے لیے صوبہ سرحد میں کوشش کی۔ ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے ان کی بہت سے جو پرانے ہمارے ادیب، شاعر اور یہاں کی جو مختلف سوسائٹیز تھیں ان میں ان کا حصہ ہوتا تھا۔ جلد ہی وہ اپنی فہم و فراست، سیاسی سوجھ بوجھ اور اخلاص کے باعث قائد اعظم کے قابل اعتماد رفقا میں شمار ہونے لگے۔ سن 1946 میں متحدہ ہندوستان کی عارضی حکومت میں انہوں نے وزارت مواصلات کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ قیام پاکستان کے بعد سردار عبدالرب نشتر پاکستان کی پہلی کابینہ میں شامل ہوئے، پھر 2 سال تک پنجاب کے گورنر رہے۔ آخری ایام میں وہ مسلم لیگ کی صدارت پر فائز تھے۔ اب سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کیپ ٹاؤن میں آئی سی سی ویمن T20 عالمی کپ میں کل پاکستان کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ آج کراچی میں 8ویں سپر لیگ میں کراچی کنگز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک پشاور زلمی کے خلاف 3 اوورز میں 22 رن بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا کی اوپنر ایلیزا ہیلے اور سری لنکا کے کپتان چماری اتاپتو MRF ٹائرز آئی سی سی ویمن T21 پلیئر رینکنگ کی بلے بازوں میں شامل ہیں، جبکہ آسٹریلیا کی آل راؤنڈر ایشلی گارڈنکس نے باؤلر میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آج جاری ہونے والی تازہ ترین ہفتے وار اپ ڈیٹ کے مطابق ہیلے نیوزی لینڈ کے خلاف 55 رنز کی اننگز میں 2 درجے ترقی پا کر 7ویں نمبر پر آ گئی ہیں، جبکہ اتاپتو جو 83 رنز بنا کر اس وقت تک ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ اسکور کرنے والی کھلاڑی ہیں، 1 درجے ترقی حاصل کر کے 9ویں نمبر پر آ گئی ہیں۔ پاکستان کی کپتان بسما ناقابل شکست 68 رنز بنا کر 30ویں پوزیشن پر پہنچ گئی ہیں۔ بالنگ کی رینکنگ میں سپنر صوفیہ اور ملابہ سر فہرست ہیں۔ سری لنکا ویمن ٹیم کی وکٹ کیپر انوشکا سنجوانی کو اتوار کو آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ 2023 میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کے خلاف گروپ 1 میچ کے دوران آئی سی سی کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر میچ کی فیس کا 15% جرمانہ کیا ہے۔ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سنجوانی کو کھلاڑیوں اور ان کے سپورٹرز کے لیے آئی سی سی کے بنائے گئے ضوابط کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا۔ پنجاب کے سیکرٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز شاہد زمان نے صوبے میں کھیلوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج لاہور میں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ کینیڈا کے انٹرنیشنل اسپیشل اولمپکس کے ہیڈ کوچ گلین کندری نے کہا ہے کہ پاکستان کے خصوصی کھلاڑی دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئرپرسن رونیک لکھمی کی طرف سے اپنے اعزاز میں دی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گھریلو تجارتی اور توانائی کے شعبوں کے لیے رواں برس جنوری سے جون تک گیس کے نرخوں میں رد و بدل کی منظوری دی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ کابینہ کمیٹی نے اقتصادی امور کی وزارت کو کورونا سے متعلق $1.45 کروڑ قرضے کی ادائیگی کے لیے روس کے ساتھ اس قرضے کی ادائیگی میں مہلت کے معاہدے پر دستخط کرنے کی بھی اجازت دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے 40 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ وفاقی محتسب نے یک طرفہ طور پر بڑھتی ہوئی گاڑیوں کی قیمت پر کارساز کمپنیوں کے خلاف نوٹس لیا۔ یہ اقدام کراچی اور دوسرے شہروں سے موصول ہونے والی شکایات پر کیا گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایک وفد نے اسٹریٹجی اینڈ پالیسی پارٹنرشپ کے ڈائریکٹر جنرل تومو یوکی کیمورا کی قیادت میں اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق سے ملاقات کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 566 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,150 پوائنٹ پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ جاری رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $266.71 اور قیمت فروخت $272.60، پاؤنڈ اسٹرلنگ $323.07 اور $331.08،
यूरो 206 रुपये 77 पैसे और 292 रुपये 57 पैसे, सऊदी रियाल 70 रुपये 99 पैसे और कीमत फरोख्त 72 रुपये 73 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,67,953 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। नामवर क्लासिकी गुलकार उस्ताद मोहम्मद यूसुफ की आज 26वीं बरसी मनाई गई। उनके हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की नुमाइंदा सईदा चांदियो की रिपोर्ट। बहर दी कल नकोई रंगी रंग बनाया, अंत बहर दी कल नकोई रंगी रंग बनाया। मोहम्मद यूसुफ 14 फरवरी 1940 को हैदराबाद में लोंग फकीर मंगनहार के घर पैदा हुए। आपका ताल्लुक सुर और ताल घराने से होने की वजह से बचपन से ही आपको मौसीकी से बेहद लगाव था। इसी लगाव और चाह की वजह से आपने उस्ताद मंजूर अली खान से मौसीकी की बाकायदा तरबियत हासिल की। आपने अपने फन की शुरुआत 1955 में लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो की मुनक़िदा मौसीकी के प्रोग्राम से की, जिससे आपको बहुत मकबूलियत हासिल हुई। इसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने रेडियो हैदराबाद से बाकायदा अपने फनी कैरियर की शुरुआत की और मौसीकी भी तरतीब दी। आपका शुमार सिंध के नामवर क्लासिकल फनकारों में होता है। आपने सिंधी मौसीकी में कितने ही नए ट्रेंड्स मुतारिफ कराए। आप सिंध के वो पहले उस्ताद थे जिन्होंने सिंधी जुबान के अलावा सराइकी, उर्दू, पंजाबी, बलोची, पश्तो, अरबी और फारसी जबानों में अपने फन का मुजाहरा किया और मकबूलियत भी हासिल की। मोहम्मद यूसुफ को अपने फन से मोहब्बत और लगन की वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2 मरतबा सदारती अवार्ड, शाह लतीफ अवार्ड, सच्चे सरमस्त अवार्ड, गोल्ड मेडल और कई तमगों से नवाजा गया। पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मौसम बहार को जोशो खरोश से मनाने के लिए सूबे के तमाम बड़े शहरों में जश्न बहारां की तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। बरतानिया के शहर लंदन में गुज़श्ता रात फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट की प्रीमियर शो का इनेकाद किया गया। प्राइवेट स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम आज से लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में 2 रोज़ा तलबा आर्ट मेला शुरू हो गया। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। सऊदी अरब ने पहली खातून खलानवर्द रियाना बुरनावी को खलाई मिशन पर भेजने का ऐलान कर दिया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब का 10 रोज़ा खलाई मिशन AX2 रवां बरस के वस्त में रवाना होगा। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि जहनी तनाव में अगर किसी नर्म रश से हाथ सहलाया जाए तो इससे तनाव में कमी वाक़ई होती है। टीबी माहिरीन के मुताबिक सांस की मशकों और मुराक़बे वगैरह से भी तनाव में कमी वाक़ई होती, ताहम इनमें पुरअसर लम्स अपनी जगह अहमियत रखता है। मुंह की अंदरूनी सेहत न सिर्फ अमराज मैदा से महफूज रखती है बल्कि इसके मुतासिर होने से दिमागी अमराज और फालिज का खतरा भी बढ़ सकता है। टीबी माहिरीन के मुताबिक अपने मुंह की अंदरूनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि मुंह की गंदगी पूरे बदन को मुतासर करके तरह तरह के अमराज पैदा कर सकती है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कालाम में -13 डिग्री रहा। इसके अलावा इस्लामाबाद में कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मरी में -1 रहा, लाहौर में 8, कराची में 13, पेशावर में 5, कोयटा में 1, मुजफ्फराबाद में 3, गिलगित में -2, स्कर्दू में -4 और श्रीनगर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और दीर में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की भी तवक्को है। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में जारी है, जिसमें कौमी मफाद के अहम उमूर पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आज कराची में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी बहरी मश्क अमन 2023 का जायजा लिया। और कराची में 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू शबनम बट, मुदीर होम डेस्क सईद अहमद कुरैशी, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद आवान, मुदीर खेल की खबरें इलियास सफदर, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मुक़द्दस रऊफ, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद रिजवान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा,
اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔